غزہ میں موجود اس دیوار کا لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ نئی سیٹلائٹ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ میں ایک 6 کلومیٹر طویل مٹی کی دیوار دکھائی دے رہی ہے جو جنوب مغرب سے شمال مشرق کی جانب جاتی ہے۔ یہ دیوار اسرائیلی فوج یعنی IDF نے تعمیر کی ہے۔ یہ نام نہاد یلو لائن کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے جو ایک ملٹری ڈیمارکیشن لائن ہے۔ اکتوبر سن 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ کی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت IDF کے دستے اسی لائن تک رک گئے تھے۔ یہ لائن بظاہر IDF کو غزہ پٹی کے نصف سے زیادہ حصے پر کنٹرول دیتی ہے۔ وہ غزہ پر اس لیے حملہ آور نہیں ہوئے تھے کہ کوئی نیا جنگ بندی معاہدہ دوبارہ طے کیا جائے یا کوئی روایتی فوجی فتح حاصل کی جائے، بلکہ دراصل مقصد ایک نیا سیکیورٹی نظام نافذ کرنا تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی درکار ہو۔ مگر جنگ بندی جو اب کئی مہینوں سے نافذ ہے در حقیقت کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکی، لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں وہاں رکنا پڑے گا، انہیں غزہ کے نصف حصے میں رہنا پڑے گا۔ یہ قیام غیر معینہ مدت کے لیے ہے، یہ شاید مستقل نہ ہو لیکن یہ بہت طویل عرصے تک ضرور جاری رہ سکتا ہے۔ IDF نے غزہ کے مختلف علاقوں میں فوجی چوکیاں بھی تعمیر کی ہیں۔ ان سب کا ڈیزائن تقریباً ایک جیسا ہے، کنکریٹ کے ڈھانچے جن کے گرد بڑی مٹی کی دیواریں ہیں اور درمیان کا حصہ جزوی طور پر پختہ کیا گیا ہے۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے 21ویں صدی کی کوئی متفقہ اصطلاح موجود نہیں۔ یہ منظر کچھ ایسا لگتا ہے جیسے تقریباً پری نیشن سٹیٹ دور کا ہو، جسے انگریزی میں مارچز کہتے ہیں، یا جیسے قرون وسطیٰ میں کہا جاتا تھا، یعنی ایسے سرحدی علاقے جہاں کوئی ریاست کسی حد تک سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھتی ہے لیکن براہ راست حکومت یا انتظام چلانے کی کوشش نہیں کرتی۔ غزہ اب کچھ ایسا ہی دکھائی دینے لگا ہے اور یہی صورتحال جنوبی لبنان کی بھی ہے۔ لبنان میں کیا ہو رہا ہے؟ مارچ کے اوائل میں IDF نے لبنان میں زمینی حملہ شروع کیا جو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد کیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا ارادہ جنوبی لبنان میں دریائے لتانی تک ایک بفر زون قائم کرنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس عمل کے دوران اسرائیلی فوج نے لبنان میں دیہات اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے۔ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس سیکورٹی زون کے ذریعے لبنان سے حملے کے خطرے کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہم ٹینک شکن میزائلوں اور راکٹوں سے نمٹنے کے خطرے سے دور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی زونز اس کی دفاعی حکمت عملی کا ایک بنیادی ستون بن چکے ہیں، خاص طور پر 7 اکتوبر کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد۔ ایسا نہ صرف لبنان اور غزہ میں بلکہ شام میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بظاہر مقصد یہ ہے کہ حملوں کے مقامات کو اسرائیل کی سرحدوں سے مزید دور دھکیل دیا جائے۔ اسرائیلی نقطہ نظر سے یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس کا کوئی واضح اختتام، سیاسی حل یا تصفیہ ہو۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے اسرائیل کو خطے میں اپنی سلامتی کا تحفظ کرنا ہوگا۔ قلیل مدت میں یہ حکمت عملی اسرائیلیوں کے لیے سیکیورٹی میں بہتری لا سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ غزہ اور جنوبی لبنان کی آبادیوں کے لیے اور اب تو پورے لبنان کے لیے بالخصوص بیروت میں ایک تباہی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اسرائیل کی عالمی ساکھ کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بالآخر اسرائیل کے اندر بھی اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک دشمن ماحول میں رہتے ہیں اور انہیں کارروائی کرنا پڑتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ بھی سوچنے لگیں گے کہ اس کی قیمت شاید بہت زیادہ ہے۔